Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience as a family physician with World Health Organization in Brazil. जैसा कि हमारे व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हम हमेशा जो है वो करंट इशू के ऊपर बात करते हैं और करंट कंप्लेंट्स जो होती हैं उसी को डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज का हमारा मौजू बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 23 मार्च 2021 है। 23 मार्च 2021 जो है ये वो दिन था जब हमारी गवर्नमेंट ने जो है ये अनाउंस किया कि कोविड जो है वो हमारे मुल्क में केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं और 24 मार्च 2020 से जो है वो हमारे मुल्क में फ़र्स्ट लॉकडाउन यानी फ़र्स्ट हेल्थ एमरजेंसी नाफज हुई, जिसके सिलसिले में बेशुमार ऐसे हमारे यंगस्टर कोलीग्स जो पैरामेडिकल स्टाफ और प्रोफेशनल डॉक्टर्स, फिर उसके बाद बिजनेसमैन और दीगर कम्युनिटी के बेशुमार ऐसे खूबसूरत चेहरे जो हमसे बिल्कुल जुदा हो गए, यानी वो मौत के मुंह में चले गए इस कोविड की वजह से। तो आज का असल में हमारा मौजू ये है कि कोविड के अंदर 23 मार्च 2021 आज से लेकर और इसी तरह 23 मार्च 2020 से लेकर आज 23 मार्च 2021 तक हमने इस कोविड के अंदर से क्या खोया क्या पाया, यानी हमने सीखा क्या इस कोविड के अंदर से कि कोरोना के दौरान हमने क्या सीखा और क्या हमारे लॉसेस हुए, क्या हमें बेनिफिट हुए, किस तरह जो है वो हम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या इस कोविड ने हमारी लाइफस्टाइल में कोई चेंजिंग लाई। इसके ऊपर हम करंट सिचुएशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं जो हमारे उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो वो जब कोविड के हवाले से हमारे साथ बातचीत करते हैं तो फिर वो बताते हैं कि कोविड के ये नुकसान हुआ, ये फ़ायदा हुआ। तो आज हमने ये सोचा कि आज पूरा 1 साल हो चुका है कोविड को पाकिस्तान में आए हुए और फिर इस तरह पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए, समझ लें कि 1 साल से 2-3 माह ऊपर नीचे होंगे, और इस तरह पूरी दुनिया जो है वो कोविड की स्टेज में आई और पूरी दुनिया के अंदर एक हेल्थ एमरजेंसी लगी। तो हम आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में अपने कोलीग्स के साथ और अपने पेशेंट के साथ जो हमने देखे, फिर उसमें जो हमने लोगों के अंदर चेंजिंग देखी हेल्थ के हवाले से, उनकी लाइफस्टाइल के हवाले से, उनकी डाइट मॉडिफिकेशन के हवाले से। तो वो हमने सोचा कि आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और देखने वाले विजिटर्स के साथ वो डिस्कशन करें ताकि हमें पता चले कि जब भी कोई इस तरह की हेल्थ एमरजेंसी आती है तो वो हमें सीखने के लिए क्या कुछ दे के जाती है, सोचने के लिए क्या कुछ दे के जाती है और क्या चीज़ें जो है वो समझने पे हमें मजबूर कर देती है। तो सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस हमने देखा कि इस कोविड की स्टेज के अंदर जो है वो लोगों के अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस हुई हाइजीनिक की, यानी जरासीम से बचने की, कि हर हमने देखा है कि आम और ख़ास और घरों में फैमिलीज़ हैं या जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिशियल वर्क करने वाले हैं, पैरामेडिकल हैं, बिजनेसमैन हैं या जिस तरह के भी लोग हैं, तो उन्होंने हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो उन्होंने फेस मास्क का इस्तेमाल शुरू किया और इसी तरह बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ना वो सैनिटाइज़ यानी अपने हाथों को साफ़ करना जो है वो इसको ज़्यादा अपनाया। इसी तरह लोगों ने जो है वो अपनी केयर करना शुरू कर दी, यानी फासला रख के गुफ्तगू करना शुरू कर दी। जब भी लोगों को छींक आती थी या फ्लू ज़ुकाम होता था तो लोग कपड़े से अपने मुंह को ढांप लेते थे इस कंडीशन के अंदर, इस कोविड के दौरान। तो बेसिकली ये सारी सूरत हाल जो कि हमने कोविड में सीखी हैं, मसलन अपने मुंह के आगे हाथ रखना, छींक आते वक्त, खांसी आते वक्त अपने जम्स को रोकना, इस तरह कोई भी काम करने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना, फिर बाहर निकलते वक्त अपने फेस के ऊपर मास्क लगाना, पब्लिक में जाते हुए अपने फेस को कवर करना, ये सारी चीज़ें जो है वो कोविड के अंदर लोगों के अंदर ज़्यादा डेवलप हुई हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा 1400 साल पीछे देखें तो ये हमारी एक इस्लामिक हिस्ट्री है कि हमारा जो मज़हब है या जो भी इंसानियत की एथिकली पोजीशंस है उसमें ये चीज़ें कोविड हो या ना हो ये चीज़ें लाजिम है। आपको अगर छींक आती है तो मेरा मज़हब इस पे कहता है कि आप अपने मुंह के आगे हाथ रखें और अपने जम से दूसरों को महफूज रखें, जो कि आज कोविड की गाइडलाइन आई है। हमारे पास ये गाइडलाइन 1400 साल पुरानी है। इसी तरह जब आप कोई भी काम करके आते हैं, घर में एंटर होते हैं, घर से निकलते हैं, किसी दूसरे काम को शुरू करते हैं,
تو کہا جاتا ہے کہ آپ سینیٹائز کریں اپنے ہینڈس کو، کسی جگہ پہ آپ کے ہاتھ لگتے ہیں، جب کوئی چیز آپ یوز کرنے لگتے ہیں وہی ہاتھ آپ کے منہ کو لگتے ہیں تو آپ ان کو سینیٹائز کریں۔ تو بیسیکلی ایتھیکلی اخلاقی طور پر بھی اور پھر ریلیجیس اور مذہبی طور پر، اور ہمارا اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، کوئی چیز کھانے لگتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ میرا ہاتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹچ ہوتا ہے، تو میرا مذہب مجھے اس پہ آلریڈی 1400 سال پہلے یہ بتا چکا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح واش کرنا ہے۔ جو آج یہ کہا جاتا ہے کہ 30 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک ہاتھوں کو واش کرنا ہے، تو میرا مذہب پہلے ہی کہتا ہے کہ جب آپ 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پراپرلی جو ہے وہ اپنے ہینڈ واش کرتے ہیں، اپنے نوز کی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح اپنے تھروٹ تک پانی لے جاتے ہیں، پھر وہ پانی آپ باہر آؤٹ کرتے ہیں، تو آپ کا جو ہے وہ سائنوسائٹس کا جو سلسلہ ہے، جو آپ کا پی این ایس والا ایریاز ہے، جب آپ اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں، آپ کلی کرتے ہیں، نوز کی صفائی کرتے ہیں، ہاتھوں کو آپ لٹل فنگر کے ساتھ اپنے کانوں کا مسح کرتے ہیں، تو یہ ساری وہ پوزیشن جو آج 2021 اور 2020 کی کووڈ کی گائیڈ لائن آ رہی ہیں، میرے پاس یہ گائیڈ لائن 1400 سال پرانی ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کا ایشو تھا۔ جیسے ہی کووڈ کی ایک لہر چلی تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کووڈ کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس قانون کو جو 1400 سال پرانا ہے، جو میرے مذہب سے اس کا ریلیشن ہے، اس کو اپنانا شروع کیا، یعنی ماسک لگانا شروع کیا، ہینڈ سینیٹائزر شروع کیے، نوز کا پانی، نیم گرم پانی پینا شروع کیا، کھانے کے فوراً بعد پانی کو بند کیا، بہت زیادہ کولڈ ڈرنک اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال روک دیا، اور بہت زیادہ فاسٹ فوڈ سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ اجتناب کیا۔ تو پوزیشن کیا بتائی گئی کہ کووڈ کے سمٹمز کے ساتھ آپ کی چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، اس طرح جب آپ گندے ہاتھ اپنی نوز وغیرہ کو لگاتے ہیں تو وہ آپ کی نیزل انفیکشن ہو جاتی ہے، یا آپ کو ٹونسلائٹس، تھروٹ انفیکشن ہو سکتی ہے، چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، کھانسی ہو سکتی ہے گلے میں۔ تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھی، لیکن چونکہ ایک ہیلتھ ایمرجنسی لگی اور اس میں یہ چیزیں زیادہ کامن انداز میں سامنے آئی اور زیادہ ایتھیکلی پوزیشن کی مضبوط ہو گئی۔ اس طرح جب نماز کے لیے گئے وہاں پہ وقفہ بتایا گیا، جب کسی سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو وہاں پہ وقفہ بتایا گیا، تو آلریڈی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود تھی، لیکن کووڈ کی ایمرجنسی نے لوگوں کو یہ ساری چیزیں اجاگر کرنے میں مدد دی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہیلتھ ایمرجنسی اور اس کووڈ کی ایمرجنسی کے دوران 1 سال کے اندر بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آئی کہ اپنی صفائی کیسے رکھنی ہے، نوز کی صفائی کیسے رکھنی ہے، ہاتھوں کی صفائی کیسے رکھنی ہے، اپنے آپ کو کور کر کے کیسے نکلنا ہے۔ تو اس 1 سال کے اندر، یعنی 23 مارچ 2020 سے لے کر آج 23 مارچ 2021 تک 1 سال کے اندر ہم نے یہ سب کچھ سیکھا، لیکن نقصان ہمیں کیا ہوا کہ ہمارے بڑے خوبصورت چہرے، ہمارے کولیگز، ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف، ہمارے ورکرز، پھر اس کے علاوہ ہمارے جاننے والے، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے فرینڈز، پھر کام کرنے والے بزنس کمیونٹی، پولیس، پھر اس کے بعد ایجنسیز، پھر اس کے بعد آرمی والے، جتنی بھی ہماری لا انفورمنٹ ایجنسیز ہیں، جتنی بھی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، جتنی بھی ہماری بیلٹ فورس ہے، اس کے علاوہ جتنی ہماری آفیشیل فورس ہے، جو جس محاذ پہ بھی دنیا میں ہے وہ کام کر رہا تھا، وہ کووڈ کی رینج میں آیا، اور بہت سارے خوبصورت چہرے، بہت سارے خوبصورت ریلیشن جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے اس کووڈ کے اندر۔ یعنی اس کووڈ کا اٹیک ہوا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، یعنی وہ کووڈ کو فیس کرتے کرتے اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور جو لوگ باقی بچے ان کے لیے ہمیشہ سے گائیڈ لائنز بنتی رہیں، ہمیشہ ان کو گائیڈ لائن ملتی رہیں کہ یہ کریں تو بچ جائیں گے، اس طرح اپنے آپ کو کور رکھیں۔ تو آج ہم نے اسی کے تسلسل کو برقرار رکھا کہ دیکھیں یہ کووڈ ختم ہو جائے، یا یہ کووڈ کا سیزن جو اس کی لیئرز اور اس کی ویوز آتی جاتی رہیں گی، تو ہم نے جو ہے وہ اپنے میسج اپنے ویورز کو، فالوورز کو، پیشنٹ فرینڈز کو یہ کنوے کرنا ہے، یہ ڈیلیور کرنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ ماسک کا استعمال کرنا ہے۔ جب بھی آپ کسی اوپن جگہ پہ جاتے ہیں، کسی رشی ایریا پہ جاتے ہیں، پھر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے ہینڈ جو ایک ڈیفرنٹ پلیسز پہ ٹچ کرتے ہیں، تو ہمیشہ اس کو سینیٹائز کریں، ہمیشہ واش کریں، گھر میں جب جائیں اپنے ہینڈ واش کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ اپنے نوز، اپنے ایئر، اپنا تھروٹ، اپنا چہرہ، اس کی جب آپ صفائی رکھیں گے تو بہت ساری وائرل انفیکشن، وہ کووڈ ہو یا نہ ہو، بہت ساری وائرل انفیکشن سے آپ بچ جائیں گے، بہت ساری بیکٹیریل انفیکشن سے بچ جائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ سارے رولز اپنانے اور ان کو اپنی باڈی کے اوپر سیلف امپلیمنٹیشن کرنا، یہ آپ ہی کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم 1 سال کووڈ کا پورا ہونے پر اپنی قوم کے نام ایک اہم پیغام چھوڑیں۔ تو ہمارے سلوگن کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کم کھائیے، زیادہ چلیے، صفائی کا زیادہ خیال رکھیے۔ آپ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ کا جس کمیونٹی سے بھی ریلیشن شپ ہے، لیکن صفائی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ تو صفائی کو ہمیشہ اپنائیے، جیسے میرا مذہب کہتا ہے کہ الطہر شطر الایمان، ہمارا جو ایمان ہے وہ صفائی کا 50% ہے۔
یعنی نصف ایمان آپ کا تب مکمل ہوتا ہے جب آپ صاف ستھرے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اپنے ویورز، فالوور، پیشنٹ، فرینڈز اینڈ فیملی کے لیے کسی بھی کرنٹ افیئر اور کرنٹ سٹیٹس جو کمپلینز ہمارے پاس آئیں گی، ہم انشاءاللہ کرنٹ ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے ایک اور انفارمیٹو سیشن بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔